لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، گزشتہ چند جمعہ سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ ہی کو عطا فرمائی اور آپ کے ذریعے پوری دنیا انسانیت کو ان خصوصیتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا. آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے احسان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی خصوصیت کو ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مختلف آیتوں کا سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنائی جس کے عقائد میں بھی کمی اور زیادتی نہیں ہے، جس کی عبادات میں، جس کے اعمال میں، معاملات، معاشرات وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں امتوں وسط. تمام چیزوں میں اللہ پاک نے اس امت کو درمیانی راہ بتلائی، نہ کسی کی حد سے آگے بڑھنا اور نہ اس میں کمی کرنا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں آگے: لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ امت کو اللہ پاک نے قیامت کے دن ساری امتوں کے لیے گواہ بنایا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہ بنے. دوسری ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم انصاف کرنے والے، اچھی طریقے سے چیزوں کو چلانے والے بنو اور سچی اور صحیح گواہی دینے والے بنو اللہ کے لیے. للہ شہداء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا. ہر علاقے اور زمانے کے اعتبار سے اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت فرمائی محمد رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا رسول بنایا اور فوراً اس کے بعد والذین معہ صحابہ کرام کی اللہ پاک نے تعریف فرمائی. یہ تعریف کیوں فرمائی گئی؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے امت کے سب سے پہلے گواہ حضرات صحابہ کرام کو بنایا. اللہ پاک اس آیت میں جو آپ کے سامنے پڑھی کونوا قوامین للہ شہداء، یہ جو اللہ پاک اس آیت میں فرماتے ہیں یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا مسئلہ ہے. بیت اللہ کے طواف کے لیے اور زیارت کے لیے صحابہ کرام پہنچ رہے ہیں. دشمنوں نے اس سے پہلے بہت زیادتی کی ہے، اب اس موقع پر وہ جا رہے ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، ایسا نہ ہو کہ جس قوم نے تمہیں برسوں ستایا آج تم عدل و انصاف کرتے وقت اس میں حد سے آگے بڑھ جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اللہ کو ناراض کرنے والی، انصاف کے پیمانے سے ہٹ کر ظلم اور زیادتی کرنے والا تمہیں نہ بنائے. یہ آیات اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرما کر ایک طرف اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، اللہ پاک نے آپ پر نبوت کو ختم فرمایا. گویا یہ اشارہ ہے کہ پچھلے دور میں انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اعتبار سے
ایک زمانے اور ایک علاقے کے اعتبار سے بھیجے جاتے تھے اور وہاں وہ دعوت و تبلیغ کا کام فرماتے تھے. امر بالمعروف، اچھی چیزوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا، یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا فرض منصبی اللہ پاک کی طرف سے متعین کیا ہوا ایک فریضہ جس کو انبیاء کرام علیہ السلام ادا فرماتے ہیں. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی بھیجا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی بیت اللہ کی تعمیر کے وقت، اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے جن آیتوں کو پڑھا، ایک اور آیت میں اللہ پاک بالکل صاف فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. اس امت کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے نبوت کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا. لا نبی بعدی ولا رسالت بعدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ میرے بعد کوئی رسالت اور کوئی نبوت اب نہیں آئے گی. میں وہ آخری قصر نبوت کی اینٹ ہو جس سے وہ پورا محل نبوت کا تعمیر ہو چکا، ایک اینٹ باقی تھی اور اللہ پاک نے مجھے بھیج کر اب نبوت کے محل کو مکمل کر دیا. اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے. پچھلے دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے لوگوں میں درستگی آئی، علاقوں میں زمانوں کے اعتبار، لیکن ہر زمانے میں ایسا رہا اس زمانے کی جو اکثریت تھی، جو بڑا طبقہ تھا، یہ اللہ سے انکار کرنے والا. انبیاء کرام علیہ السلام کو ستایا ہے. ان کے امتیوں نے بعد میں لوگوں کو اچھی باتیں بھی بتلائی. لیسوا سواء، اللہ پاک یہودیوں کی تعریف فرماتے ہیں من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات. یہود میں ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت، تورات کی تلاوت کرتی، جو امر بالمعروف، اچھی چیزوں کا حکم کرتی ہے، بری چیزوں سے روکتی ہے، جو زکوٰۃ کو ادا کرتی ہے. یہ سب فرمایا لیسوا سواء، سب یہودی برابر نہیں ہے. منہم امت، دوسری ایک آیت میں فرمایا منہم امۃ مقتصدہ، ایک جماعت ان میں ایسی ہے. لیکن بقول حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اندھیرا چھایا ہوا ہو اور جگنو جو روشن ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ عقیہ گجراتی میں بولتے ہیں، جس کے ساتھ اللہ پاک نے ہلکی سی روشنی عطا فرمائی. یہ جگنو خود تو روشن ہے لیکن راستہ آپ کو نہیں دکھ رہا، اتنا اس کے اندر اجالا نہیں ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے ان کے متبعین، عبادت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھے اور نبیوں کے تشریف لے جانے کے بعد بھی کچھ لوگ رہے، لیکن ان کی حیثیت ایسی رہی کہ یہ بیچارے خود کسی غار اور غفا میں جا کر اللہ کی عبادت کریں. عام انسانی سماج اور معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے پر اس طریقے سے تھا کہ کوئی کل اس کی چیزی نہیں. عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرات ہو، سماجیات، آپسی انفرادی تعلقات ہو، خاندانی تعلقات ہو، حکومتوں کے مسائل ہو، لوگوں کے اور دوسرے سماجی زندگی کے مسائل، ان سب کی طول اپنی جگہ سے ہٹ اور سب کے سب مختلف چیزوں میں لگے ہوئے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑا اللہ پاک نے یہ احسان فرمایا کہ آپ کی نبوت کو ختم فرمایا، لیکن نبوت کے ساتھ قیامت تک آپ کی نبوت چونکہ باقی رہنے والی ہے، کوئی اور نبی نہیں آنے والے، تو اللہ پاک نے اس امت کو انبیاء کرام علیہ السلام والا جو فریضہ ہے، جو فرض تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ فرض اس امت کو عطا کر دیا. یہ خصوصیت ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی کہ اللہ پاک نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، قیامت تک کے لیے بنایا. تو ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو ساری انسانیت کے سامنے پہنچائے اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پہنچائی گئی، لیکن اس کا اثر کسی علاقے تک رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری نبی بنایا تو ایک بہت بڑی امت صحابہ کرام کی سب سے پہلے آپ کے ساتھ ایسی رہی کہ جو دین پر خود عمل کر کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ کے بندوں تک عملی زندگی میں پہنچانے والے تھے. جیسے تجارت کرتے تھے تو ان کی تجارتیں بھی لوگوں نے دیکھی، یہ معاملات اور معاشرات، سماجی اور معاملات کی چیزیں کرتے تھے، لوگوں نے اس کو بھی دیکھا، ان کے اخلاق کو بھی لوگوں نے دیکھا اور ان کے اعمال کو دیکھا. خلیفہ وقت ہے اور وہ ایک بڑھیا کے گھر میں رات کو
اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، اس کے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اس کے لیے پانی دور سے لا کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خدمت انجام دے رہے۔ ایک دن دیکھا کہ مجھ سے پہلے آ کر کسی نے یہ کام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، دیکھا تو مسلمانوں کے خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے جا کر اس بری عورت نے یہاں خدمت کر۔ تو یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے دنیا انسانیت پر یہ احسان فرمایا کہ پہلے بادشاہوں اور جاگیرداروں کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں رکاوٹ آتی۔ اللہ پاک نے پہلی صدی ہجری میں دنیا کی 2 سپر پاور طاقتوں کو صحابہ کرام کے زیر نگی کر دیا اور اس معاشرے کو دین عطا فرمایا، سماج عطا فرمایا، اس کو زبان عطا فرمایا۔ ایک انگریز لکھنے والے لکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے مصر کو، ایجپٹ کو فتح کیا، تو صرف فتح ہی نہیں کیا، آپ نے 3 بڑے کارنامے انجام دیے۔ سب سے پہلے تو وہ قوم فرعون کی قبطی قوم تھی اور یہ بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں پہنچے اور سب سے پہلے یہ کام ہوا کہ وہ شرک اور اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت سے ایسے رک گئے، ایسی توحید میں لگ گئے کہ پورا کلچر، جہاں آج بھی احرام لگے ہوئے ہیں، میوزیم لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے، اور وہاں بڑے بڑے فرعونیوں کی اور دوسرے لوگوں کی نعتیں بڑے لوگوں کی لگی ہوئی۔ اللہ پاک نے ایک شخص نے دعویٰ کیا بادشاہ ہو کر، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کا یہ جملہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا کہ ڈاکٹر مورس بکائی یہ کہتے ہیں جس کو قرآن کریم کی صداقت پر یقین کرنا ہو وہ جائیں قاہرہ کے میوزیم میں اور دیکھیں کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے گا۔ اللہ پاک نے عبرت کی نشانی اس کو تو خیر صحابہ کرام نے ایسے کفر اور شرک والے اور صدیوں سے جن کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی تھی، جب وہ مصر پہنچے تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ مصر والوں کے عقائد بدل گئے۔ دوسرے نمبر پر جس تہذیب اور کلچر میں وہ تھے، سارا کلچر ایمانیات والا اور دین والا ہو۔ اور تیسری چیز، اس قوم کو زبان، دین اور ایمان تو دیا ہی، مصریوں کی زبان دوسری تھی، لیکن اسلام میں آنے کے فوراً بعد ان کی زبان عربی ہو گئی اور آج تک وہ عربی زبان میں دنیا میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں مصر کے لوگ۔ بڑی بڑی عربی زبان کی ساہتیہ کی اور ادب کی کتابیں اور دوسرے فنون کی کتابیں مشہور ہے کہ مصری عربی، یہ ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی کہ عربی زبان کو عربوں سے زیادہ اچھے انداز میں پیش کی۔ تو یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو صرف مبعوث نہیں فرمایا، آپ کے ساتھ پوری ایک امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جو کام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے زمانوں میں کرتے تھے، اللہ پاک نے صحابہ کرام کے ذریعے اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے امت محمدیہ کے ذریعے، پہلا خطاب تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس صحابہ کرام کو ہے، لیکن صحابہ کرام نے اللہ پاک نے عجیب نظام بنایا۔ اتنی بڑی جماعت، 1 لاکھ سے زائد کا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں موجود۔ یہ اللہ پاک نے بتلایا کہ ایک بڑی امت چاہیے پوری انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے، پوری دنیا انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئی اور پھر یہ دنیا کے مختلف ملکوں اور علاقوں میں پہنچے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی دعوت کو انہوں نے عام کر۔ جو کچھ غلط قسم کی چیزیں تھیں، مصر میں دریائے نیل ہر سال کچھ ایسا عقیدہ غلط قسم کا تھا کہ دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا اور جب تک اس کے لیے بیج چرانے کے لیے کوئی لڑکی اور کوئی عورت کو نہ پیش کیا جائے وہاں تک دریائے نیل سوکھا رہتا تھا، اس میں پانی نہیں آتا۔ یہ مسئلہ آیا مصر کے فاتح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور مصریوں نے کہا کہ ہمارا تو یہ معمول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسلام میں اس قسم کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں، نہ اپنی اولاد کو اپنے لیے نہ کسی اور کی اولاد کو بلی چڑھایا جائے۔ یہ سب کچھ دین اسلام میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قبر میں زندہ ڈالی جانے والی بچی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کے سبب سے تجھے قتل کیا ہے۔
اس لیے دوستوں اور بزرگوں، سن چکے ہیں آپ گجرات میں ماں باپ نے ہی اپنی بچی کو قربانی اور بلی پہ چڑھایا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں نہیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، میں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کروں گا اس مسئلے میں، وہاں تک تمہیں کوئی کام نہیں کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ چیز پہنچی، آپ نے ایک چھوٹی سی چٹھی لکھی دریائے نیل کے نام پر۔ آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے لمبی ندی نائل ندی دریائے نیل، اس ندی کو جو تین ملکوں سے گزرتی ہے، اس دریا کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ روایت میں ہے کہ آپ نے ایک چٹھی لکھی اور یہ فرمایا کہ اگر تو اپنی طرف سے بہتی ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، ہم بلی نہیں کرائیں گے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ تجھے جاری کرے۔ یہ خط دریائے نیل میں ڈالا گیا اور اس کے بعد سے لے کر آج 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج تک کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ دریائے نیل کی کبھی بات میں کچھ تو ہو۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اس امت کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے کہ اللہ پاک نے صرف نبی کو نہیں بھیجا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ پاک نے نبی کے ساتھ ایک امت کو تیار کیا، اور ابتدائی میں دنیا کو عملی زندگی کے لیے عقائد بھی چاہیے، اعمال بھی چاہیے، سماجی زندگی کے مسائل بھی چاہیے، حکومت کے مسائل، تجارت کے مسائل چاہیے۔ اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کا مالک اپنے ان نیک اور صالح بندوں کو بنایا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ہم اپنے نیک اور صالح بندوں کو زمین کا نائب کریں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اس آیت میں بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ صحابہ کو فرمایا کہ ہم تمہیں حکومت عطا فرمائیں، لیکن کس طریقے سے اس کو چلا، یہ کیوں دی گئی؟ پہلے ہی مرحلے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک کے لیے ہے تو اس میں وہ تمام چیزوں کی ضرورت ہے جو قیامت تک انسانیت کو پیش آنے والی۔ اس لیے معمولی سی مدت میں 10-15 سال میں دنیا کی 2 بڑی سپر پاور طاقتوں پر اس طریقے سے ختم کر دیا گیا کہ ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا، اور ان علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں نے شہادت دی، یعنی مسلمانوں نے ایسی حکومت کی، صحابہ کرام، تابعین، امام، خلفاء نے، کہ دنیا کو بتلا دیا کہ جتنی چیزوں کی انسانوں کو ضرورت ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ذریعے پریکٹیکل طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ سب کچھ کروایا۔ اس لیے اسلامی فقہ، مسائل شرعیہ، قرآن کریم کے احکام اس امت کے بعد مکمل محفوظ، اور آج بھی ان مسائل سے ہی ہم نئے مسائل نکالتے ہیں جو صحابہ کرام اور تابعین نے اور ائمہ محدثین اور مجتہدین نے مستنبط۔ تو اللہ پاک نے اس امت کو صرف کھانے پینے چلنے پھرنے والی نہیں بنائی ہے، جب اللہ پاک نے اپنے نبی کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابرهم قلوبا اعمقهم علما واقلهم تکلفا، ایسی جماعت پیدا کی جو اعمقهم علما، جن کا علم قرآن اور حدیث کا بڑا گہرا تھا صحابہ کرام، اور اقلهم تکلفا، ان کے یہاں تکلف بناوٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی مسئلہ پوچھے فوراً بتلا دیتے تھے، اگر جانتے ہیں تو بتلا دیتے اور نہ جانتے تو یہ کہتے کہ میں یہ مسئلہ نہیں جانتا ہوں، آپ کسی سے پوچھ لیجئے یا میں پوچھ کر آپ کو بتاؤں۔ یہ اعمقهم علما، علم کے گہرے تھے، ابرهم قلوبا، ان کے دل سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ یہ اس امت کی نمونے کی وہ چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے پہلی صدی ہجری ہی کے اندر ان دونوں سپر پاور طاقتوں کے ذریعے صحابہ کرام کو وہاں پہنچایا، اور پھر ان کے ذریعے ان پورے علاقوں کے اللہ پاک نے ایسے اصلاح فرمائی کہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلائی۔ آج بھی یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اللہ پاک نے فرمایا، اسوہ حسنہ فرمایا، بہترین نمونہ آپ کے اندر ہے، تو اس بہترین نمونے کو لینے والی جو پہلی جماعت ہے صحابہ کرام کی، انہوں نے مکمل طور پر اس کو پہنچایا۔ اس لیے آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سب سے پہلے تو روئے زمین پر تم اللہ کے گواہ بن کر اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف سے گواہ ہوں۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پورا الگ الگ دنوں میں جو خطبہ فرمایا پورے مجموعے کو لوگوں نے جمع کیا اور ایک مستشرق نے مستقل کتاب لکھی ہے یوروپ کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ جتنا ہیومن رائٹ یونو کی کمیٹی نے پوری دنیا انسانیت کے لیے جو اصول اور قانون بنائے اور پوری دنیا میں جو نافذ ہے، یہ ان کی تعداد 30 بڑی بڑی قلمیں ہیں، آرٹیکل 30 ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ 56 آرٹیکل، اس سے بھی زیادہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو جو بتلائے، پورے دین کا خلاصہ آپ نے اپنے تین خطبوں میں فرمایا، اس کے اندر 56 کولم ہے۔ آج تک دنوں کے اندر وہ کولمیں شامل نہیں ہے، جبکہ یہ انسانیت اور ہیومن رائٹ سے سب سے بڑے دعوے کرنے والے ہیں۔ لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 56 چیزیں بتلائی، اور کچھ حضرات نے اس سے زیادہ بھی بتلائی ہے، الگ الگ الفاظ اور کلمات کو نقل کیا ہے۔ بتلانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری نبی بنایا، اس امت کو ساری دنیا انسانیت کے لیے نمونہ بنایا، تو ضروری ہے کہ اس امت کو وہ تمام مسائل پیش آئے جو قیامت تک دوسری قوموں کو، دوسرے لوگوں کو پیش آنے والے، اور وہ سارے مسائل پہلی صدی ہجری میں آ گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک انگریز لکھ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے سچے وارث تھے، انہوں نے دنیا کو حکومت کا نظام بھی بتلایا کہ حکومتیں چلانی ہو تو کیسی ہے۔ آپ جانتے ہیں اسی ہندوستان میں جس وقت وزگارانی سرکار جس کو بولتے ہیں، مسجد کی ایک سرکار بنائی گئی ملک کے آزاد ہونے سے اور تقسیم ہونے سے پہلے، اس وقت گاندھی جی نے ہندوستان کے جو لیڈر تھے، جواہر لال نہرو، سردار، ان سب کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اگر تمہیں حکومت کرنی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی زندگی سے حاصل کرو نمونہ، ان دونوں نے کس طریقے سے دنیا میں نظام چلایا۔ یہ جملے اس ملک کی آزادی سے پہلے اس ملک کی جو مشترکہ جماعتیں تھیں، ان سب کا جو ایک پلیٹ فارم بنا تھا، ان کو خطاب کرتے ہوئے گاندھی جی، کیونکہ وہ سیرت النبی پڑھ چکے تھے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو معلوم تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے دنیا کو کیا دیا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ ذمہ داری کا کام اللہ پاک کی اس امت کو صحابہ کے واسطے سے جماعت در جماعت آئے، اللہ پاک نے بہترین انتظام فرما دیا۔ قرآن کریم محفوظ، احادیث مبارکہ کی ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ سب سے زیادہ محنت اگر اس امت نے کی ہے تو احادیث مبارکہ کی حفظ اور اس کو پہچانے۔ تیسرے نمبر پر اسلامی قانون، قرآن کے مسائل، احادیث سے نکلنے والے مسائل جس کی روزمرہ ضرورت پڑتی ہے۔ اتنا بڑا قانون اور اتنی بڑی ضخیم کتابیں اس امت کے پاس 1400 سال، 1200 سال، 1000 سال سے رہی ہوئے، اور عجیب عجیب کتابیں چھپتی ہی رہتی، نئے نئے مسائل پر مستقل بڑی بڑی کتابیں اس امت کو جو اللہ پاک نے دی۔ یہ بتلایا کہ اس امت کو جب وہ کام سونپا جا رہا ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، اور اب وہ نبوت ختم ہو چکی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی یہ کرنا ہے، تو اللہ پاک نے ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی کہ ایسے ایسے مسائل مستنبط کیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی، 6 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں۔ ایک یہودی نے جب ان کتابوں کو دیکھا، بڑا عالم تھا، بڑا لکھا تھا، اس نے یہ کہا ھذا محمدکم الاصغر وما بال محمدکم الاکبر، یہ تمہارے چھوٹے محمد کا یہ کارنامہ ہے۔ آپ دیکھیں گے 1200 سال، 1250 سال پہلے امام محمد نے کتابیں لکھی، اور زندگی میں پیش آنے والے پرائیویٹ مسائل ہیں ان کو بھی لیا، سماجی مسائل کو بھی لیا، اور بین الاقوامی انٹرنیشنل جو قانون ہوتے ہیں کتاب السیر میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو بھی تفصیل سے لی۔ 1250 سال پہلے دنیا کے قانون میں اور دنیا کے ملکوں کے اندر جو رومن امپائر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، یونانی اپنے کو بڑا سمجھ رہے تھے، لیکن ان کے پاس انسانیت کے لیے کوئی اس طریقے سے قانون کا ذخیرہ اور نمونہ نہیں۔ یہ اس یہودی نے یہ پڑھا تو پڑھنے کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہارے چھوٹے محمد کا حال ہے تو تمہارے بڑے محمد یعنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے اس دین کے اندر وہ تمام چیزیں، سب سے بڑی چیزیں اللہ پاک کی رضامندی، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل، یہ اللہ پاک نے اتنی بڑی امانت ہمیں دی ہے، اور گواہ بتلایا۔ تو شہید ہونا ہے، گواہ بننا ہے، تو شہادت کے لیے خود عمل کرنا ہے، اور اپنی پریکٹیکل زندگی کے ذریعے دنیا والوں کو بتلانا ہے کہ نبوت یہ چیز دے کر گئی ہے، اور اب نبوت ختم ہو چکی۔ اب یہ ذمہ داری قانون لا یتناہون عن منکر فعلوا، بنی اسرائیل برائیوں سے نہیں روکتے تھے،
وہاں علماء ان کے اور نیک لوگ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، ان دونوں نبیوں کے ذریعے اللہ پاک نے ان لوگوں کو کہا کہ کیوں نہیں روک رہے ہو. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، جو بری چیزیں ہو رہی تھی بنی اسرائیل نے اس سے نہیں روکا اپنے سماج کو. اللہ تبارک تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے. یہ قصہ قرآن کریم نے محض اسی کے طور پر ذکر نہیں کیا، امت محمدیہ کو بتلایا کہ جب وہ لوگ ان کے علماء کو تو وہ عہدہ اور وہ منزل شامل نہیں تھی اور وہ درجہ نہیں تھا جو اس امت کو دیا گیا کہ اس امت کو تو اخرجت للناس پڑھنا ہے. تم اپنے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، تم پوری دنیا انسانیت کے لیے پیدا ہوئے، تمہارے اخلاق سے تمہارے اعمال سے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کے ذریعے اللہ پاک نے امت کا انتخاب کرنا ہے. دو بعثتیں ہوئی، نبی کو بھی بھیجا اور ساتھ میں قیامت تک جتنے مسائل آنے والے ہیں. شروع میں مسلمانوں کو پالا بڑا منطق اور فلسفے سے، یوروپ کے فلسفے سے، یونانی، ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط، یہ بڑے بڑے وہاں کے فلسفی لوگ ہیں. ان کے علوم مسلمانوں نے لیے اور اس کو نکھار کر دنیا کے سامنے پیش کیا. جتنے اشکالات آ سکتے تھے، جتنے بڑے بڑے فتنے آ سکتے تھے، وہ سب پہلی 2-3 صدیوں میں اس لیے آئے تاکہ امت کو بتلا دیا کہ بعد میں جب یہ حالات ہو تو کس طریقے سے تمہیں اس سے نمٹ ہے. اس لیے اللہ پاک نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اس کی قدردانی کریں، ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. جنتی جنت میں جائیں گے اس وقت کہیں گے کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی، نیک اعمال کی اور جنت تک پہنچنے کی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا. اللہ پاک اگر ہدایت نہ دیتے تو کسی طریقے سے اس ہدایت میں ہم کامیاب نہیں ہوتے. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے جب یہ احسان ہے کہ آپ کے ذریعے نبوت ختم ہو کر اب امت کو ذمہ داری پوری کائنات کی دی گئی ہے. اسی لیے ابلیس، شیطان، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے اشعار لکھے ہیں، اس میں ایک ہے ابلیس کی مجلس شورا. شیطان اپنا کیبنٹ بلاتا ہے اور سب کے سامنے کچھ چیزیں ذکر کرتا ہے، شکوا اور پھر جواب شکوا آپ سن ہی چکے ہیں اقبال کا. اس طریقے سے انہوں نے ابلیس کی مجلس میں یہ کہا کہ اس امت کو سلائے رکھو، اس امت کو دوسروں کی طرح دوسری الجھنوں میں اور دوسرے مسائل میں مشغول کر دو تاکہ اصل جو مسئلہ ہے، ہر نفس ڈرتا ہوں میں اس امت کی. شیطان کہہ رہا ہے، علامہ اقبال اس کو نقل کرتے ہیں کہ ہر نفس ہر سانس میں ڈرتا ہوں کس امت سے کہ ہے خود احتساب کائنات کا حساب لگانے کی ذمہ داری جس امت کو دی ہے. یہ کہیں بھی غلط چیز دیکھے گی تو وہ اس سے روکے گی، کہیں بھی اچھی چیز ہو رہی ہوگی یہ اس کے اندر مدد کرے گا اور آگے بڑھ کر یہ کام کرے گا. اس لیے کتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا منصب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے اس امت کو دیا ہے. دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ پاک کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ اور سب سے بڑا ہدیہ ہے. قرآن کریم ایمانیات کو کس طریقے سے ذکر کرتا ہے اور کفر کو کس طرح ذکر کرتا ہے. او من کان میتا فاحییناہ، کہ ایک آدمی مردہ ہے اور ہم نے اس کو زندہ کیا. مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ کو بھول کر دوسری لائن پر ہے. اللہ پاک نے ایمان کی توفیق سے مالا مال کیا، اس کو اللہ پاک نے فرمایا فاحییناہ. ایک آیت میں فرمایا رجلا شرکا متشاکسون ورجلا سلما لربہ، ایک وہ آدمی جو ہر جگہ ہر در کے اوپر اپنا سر رکھ لیتا ہے اور ایک وہ آدمی جو صرف ایک اللہ کے سامنے ہی اپنے آپ کو جھکاتا ہے. یہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے. حل یستوی ہوا، اللہ پاک دوسری آیت میں بھی فرما دیا یہ اور وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. بار بار فرمایا کہ بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، چلنے والا اور بیٹھنے والا برابر نہیں ہو سکتا. یہ ساری روایتوں اور آیتوں کے ذریعے ہمیں ایمانیات کی حفاظت کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ خود بھی ایمان پر رہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی باتیں مختلف طریقوں سے پہنچائے. لیکن اپنی ذمہ داری کا سب سے پہلے ہم یہ احساس کریں کہ ہم معمولی امت نہیں، اس امت کو مانگا گیا ہے اور بناؤ باتین کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اور اللہ پاک نے عطا فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے والذین آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه. اللہ کے نبی کی عزت کرنی ہے، اکرام کرنا ہے، ادب اور محبت سے پیش آنا ہے اور اس دین اور اس نور قرآن کریم پر عمل کرنا ہے جس کو اللہ نے آپ کو لے کر بھیجا ہے. یہی لوگ آگے آیت میں فرمایا کامیاب ہونے والے.
اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ان طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی اتنی تو اللہ پاک توفیق دے کہ ہم خود گناہوں سے بچ جائیں. دنیا کے انسانوں کو بچانے سے پہلے ہم خود اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دنیا کے سامنے رحمت للعالمین کا ہم پیش کریں. اللہ کے بندے محتاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت للعالمین کے. اللہ پاک ہم سب کو اس کا ذریعہ بنائے اور ہمارے ذریعے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا